بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ممتاز محل میں صبح سے بڑی ہلچل تھی۔ بڑے ابا کے کمرے میں سب جمع تھے۔ میں نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھی۔ چچی چھالیاں کترتے ہوئے ایک نظر کبھی مجھ پر اور کبھی میری امی پر ڈالتی اور پھر اپنی بیٹی رانی کی طرف دیکھتی جو میری ہم عمر تھی لیکن میٹرک میں بری طرح فیل ہو چکی تھی۔ اچانک میرے منہ سے سسکی سے نکلی تو چچی آپے سے باہر ہوگی۔ دوسرا انہوں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بڑے ابا کو بھی دیکھ لیا تھا تو کچھ انہیں سنانے کی خاطر بھی وہ تیزی سے بولتی چلے گی۔ اے بس کر تو بی بی، کیا صبح سے رو رو کر نحوست پلا رکھی؟ میری امی سلطانہ بیگم نے اپنی دیورانی رضیہ کی طرف دیکھا۔ وہ رضیہ چچی کی طرف مڑی۔ وہ شاید کہنا بھی چاہتی ہوں کہ ہانیہ کو اس کٹہرے میں لانے کا سہرا بھی تمہارے سر ہی جا رہا ہے، لیکن وہ دل کی خواہش کے باوجود اپنی دیورانی کو یہ نہیں کہہ سکی کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ وہ ایک انتہائی جھگڑالو اور کینہ پرور عورت ہونے کے ساتھ ساتھ بات بڑھانے میں بھی ماہر ہیں، اس لیے وہ خاموش ہوگی۔ دوسری ان کے سسر جنہیں سب چھوٹے بڑے ابا کہا کرتے تھے کمرے میں داخل ہو چکے تھے اور تخت پوش پر آ کر بیٹھ گئے تو سبھی احتراماً اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے گلا کھنکار کے میری جانب دیکھا تو میں نظریں چرا گئی تھی اور ڈری سہمی ہوئی چڑیا کی طرح کونے میں مزید بیٹھ گئی۔ ہانیہ، یہ آج کل تم نے کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تم اب ہر کسی سے گستاخی کرنے لگی ہو۔ تمہیں اچھے سے علم ہے کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں کالج نہیں جاتی، تو پھر تم کیوں یہ نکمی ضد لے کر بیٹھی ہو؟ بڑے ابا کی گونجدار آواز کمرے میں گونجی تو چھالیاں کترتی ہوئی ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اور نہیں تو کیا بڑے ابا، آج کل کی لڑکیاں پہلے تھوڑی کم بگڑی ہوئی ہیں، جو مزید ٹریننگ کے لیے اب کالج جانا بھی ضروری ہے۔ چچی نے فوراً لقمہ دیا تو میں نے جلتی ہوئی نگاہ سے چچی کو دیکھا۔ آپ کے بچے تو میٹرک بھی نہیں کر سکے چچی، کم از کم دوسروں کی بیٹی کی راہ میں روڑے تو مت اٹکائیں۔ میری بات پر چچی سے اخپا ہوگی۔ میں جانتی تھی کہ شدید رد عمل میرا منتظر ہے۔ چچی نے دو ہاتھ اپنے سینے پر مارے۔ ہائے ہائے، چھوٹی سی لڑکی ہے، دیکھو کیسے منہ کو آ گئی ہے۔ ماں بیٹی ہمارے ہی کھاتی اور ہمیں ہی باتیں سناتی۔ اتنا یاد رکھنا کہ تم لوگوں کی عیاشیوں کے لیے ایک ٹکا بھی غضنفر کے پاس نہیں ہے۔ وہ تیزی سے اٹھی اور پھنکارتی بھی باہر نکل گئی۔ امی کی آنکھوں میں میرے لیے باقاعدہ خفگی ابھری۔ انہوں نے تعصب سے پورے کمرے میں نظر دوڑائی جہاں پر ان کے ہاتھوں میں پلے بڑے بچے اور گھر کے نوکر کھڑے تھے۔ وہ شدید شرمندگی محسوس کر رہی تھی اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا۔ ان 20 سالوں میں رضیہ چچی نے انہیں ہر موقع پر اس بات کا احساس دلایا کہ ہم ان کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں۔ اپنی کم مائگی کا احساس مجھے بچپن ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ کچن میں پکتے ہوئے کھانے سے لے کر چچی کے بچوں کے کھلونوں تک میں نے ترستے ہوئے وقت گزارا تھا۔ میرے ابو دبئی میں اچھا کما رہے تھے لیکن جو کچھ کمایا وہ سب اپنے بہن بھائیوں اور ممتاز محل کی تزئین و آرائش پر خرچ کر دیا۔ انہوں نے کبھی بھی پیسے امی کے نام پر نہیں بھیجے بلکہ وہ پیسے اپنے والد اور بھائی کے مشترکہ اکاؤنٹ میں بھیج دیے تھے۔ امی کو جب بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی تو وہ کبھی سسر اور کبھی دیور کے سامنے اپنے ہی پیسوں کے لیے سوالی بن کر کھڑی ہو جاتی۔ میری اسکول کی فیس تک کے لیے امی رضیہ چچی کے پاس جاتی تو وہ اکثر انہیں اپنے پرس سے نکال کر پیسے دے دیا کرتی۔ یہ لمحے کبھی بھی امی پر آسان نہیں ہوتے تھے۔ اپنے ہی پیسے مانگنے پر ان کی جان جاتی تھی۔ انہوں نے کئی بار ابو سے اصرار بھی کیا تھا کہ ان کا الگ سے اکاؤنٹ کھلوا دیں اور اس میں ان کی ضرورت کے پیسے بھیج دیا کریں، لیکن ابو کبھی نہ مانے تو وہ بھی تھک ہار کر چپ ہوگی۔ لیکن اپنی ضرورت کے لیے جب انہیں پیسوں کا تقاضا کرنا پڑتا تو میں انہیں چپکے دن میں کئی بار روتے ہوئے دیکھتی اور میں کوڑا کرتی تھی۔ کم سینی میں ہی میں نے اس گھر میں امی اور اپنی حیثیت کو سمجھ لیا تھا، اس لیے میں نے ان سے فرمائشیں کرنا چھوڑ دی تھی۔ وہ جتنا بھی کر لیتی اس پر راضی ہو جاتی، کبھی بھی ان سے ضد نہیں کی۔ میں نے یہ بات بچپن ہی سے سمجھ لی تھی۔ مجھے اپنی ماں کی پریشانیوں میں اضافہ نہیں کرنا تھا، لیکن جب ان کے ساتھ زیادتی ہوتے دیکھتی تو ان کے لیے دوسروں سے لڑ پڑا کرتی۔ ایک بار چچی نے امی کو پیسے دینے میں تعامل کا مظاہرہ کیا تو میں امی کے دفاع میں بول پڑی، چچی ہم کوئی آپ سے بھیک تو نہیں مانگ رہی، یہ ہمارے ہی پیسے ہیں۔ تو چچی نے مجھے زبان دراز کا لقب دے دیا اور پھر میری یہ بات بہت دور تک گئی، یہاں تک کہ دبئی ابو تک میری شکایت مرچ مسالہ لگا کر بتاتی گئی تھی۔ ابو نے چچی کی بات پرس کرنے کی بجائے الٹا امی کو ڈانٹا کہ تم نے یہ کیسی تربیت کی ہے کہ وہ بڑوں کو جواب دیتی ہے۔ امی نے جب اس واقعے کی وضاحت کی تو وہ امی پر ہی گرجنے اور برسنے لگے۔ امی اس دن بہت روئی تھی لیکن ابو کی وجہ سے چچی کا حوصلہ پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ ابو نے چچا کے کاروبار میں خطی رقم بھیجی تھی جس کی وجہ سے چچا کا کاروبار تیزی سے پھیلنے لگا۔ اسی دوران ابو کی صحت بہت خراب رہنے لگی اور جب وہ بہت بیمار ہوئے تو ہمیشہ کے لیے واپس پاکستان لوٹ آئے۔ وہ اپنے ساتھ ٹھیک ٹھاک سرمایہ لے کر آئے تھے لیکن چونکہ وہ ہاتھ کے بہت کھلے تھے اس لیے انہوں نے مشکل وقت کے لیے کچھ بھی نہیں بچایا تھا۔ کھلا پیسہ اپنے بہن بھائیوں پر لٹاتے چلے گئے۔ کسی نے قرض مانگا اور کسی نے ادھار مانگا تو انکار نہ کیا، اور جب پیسے بالکل ختم ہو گئے تو وہ اپنے ہی بہن بھائی کے دل سے بھی اتر گئے تھے۔ یہ وہی بہن بھائی تھے جو انہیں اپنے سر آنکھوں پر بٹھاتے چلے آئے تھے۔ اب مہینوں انہیں اپنی شکل نہ دکھاتے اور نہ ہی پوچھا کرتے تھے کہ وہ کس حال میں ہیں۔ ابو نے جب اپنے قرض سے دیے پیسوں کا مطالبہ کیا تو الٹا انہیں ہی شرمندہ کیا جانے لگا۔
کہ اپنے بہن بھائیوں سے پیسے مانگتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو ابو اپنا سر پکڑ کر بیٹھ کے 3 منزلہ ممتاز محل جو میرے ابو کی خون پسینے کی کمائی سے کھڑا تھا، ہمیں اس کے صرف ایک کمرے میں رہنے کی جگہ ملی تھی۔ پورے گھر پہ چچا اور چچی نے قبضہ کر رکھا تھا۔ ابو نے جب اس گھر کی پوشن کو کرائے پر لگانے کی بات کی تو چچا نے کاغذات لا کر ابو کے حوالے کر دی کہ یہ گھر تو ان کے نام ہے، اس لیے وہ ان کی مرضی کے بغیر یہاں پر کوئی بھی پوشن کرائے پر نہیں دے سکتے۔ تو ابو کو جھٹکا لگا اور انہوں نے بڑے ابا سے اس معاملے میں شکایت کی کہ یہ گھر تو ان کے پیسوں سے بنا ہے، اور جس وقت گھر بنا تھا اس وقت تو ان کا یہ چھوٹا بھائی زیر تعلیم تھا جس کے کالج کی فیس بھی وہ خود دیا کرتے تھے۔ اب یہ اس گھر کا مالک کیسے بن بیٹھا ہے؟ یہ گھر اس نے کب اور کیسے اپنے نام کیا؟ بڑے ابا کچھ نہ بولے، وہ بولتے بھی کیا، انہیں آرام اور سکھ ملا ہوا تھا، اس لیے تو وہ اس معاملے میں بول کر اپنا نقصان تو نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب بات زیادہ بڑھی تو چچا نے صاف کہہ دیا کہ یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ انہیں مفت میں اس گھر میں رہنے کی اجازت دے رہے ہیں، لیکن اگر وہ اس معاملے میں خاموش نہ ہوئے تو وہ یہ گھر چھوڑ کر چلے جائے اور ان کا ساتھ دینے والے بھی اپنا بوریا بستر اٹھا کر ان کے ساتھ ہی جائے۔ یہ بات کرتے ہوئے چچا نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ بڑے ابا جہاں دیدہ انسان تھے، وہ جان چکے تھے کہ آب و ہوا کا رخ کس طرف ہے، سو اپنی عزت بچاؤ، لہٰذا وہ خاموشی سے اس معاملے سے الگ رہنے لگے۔ ابو نے کئی بار انہیں اس معاملے میں بولنے کا کہا، لیکن ان کی خاموشی نہ ٹوٹی۔ مشترکہ اکاؤنٹ میں جو پیسے ابو بھیج رہے تھے وہ اب خالی تھا۔ چچا نے چپکے سے اپنا ایک اکاؤنٹ بنایا اور مشترکہ اکاؤنٹ کا سارا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیا۔ ابو نے جب اس پر سوال اٹھایا تو چچا فوراً بولے کہ جو بہنوں کی شادی، پھر گھر کے خرچے، بیماری، لین دین اور بڑھتی مہنگائی، کیا آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا کہ آخر قارون کا خزانہ بھی ہو تو خالی تو ہو جاتا ہے، اور آپ بیٹھ کے حساب کتاب مانگ رہے ہیں؟ گویا چچا کے پاس ہر سوال کا جواب تھا اور ابو خالی جیب اور خالی دماغ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ابو نے امی کی جانب دیکھا جس کے ہاتھ انہوں نے کبھی پیسے نہیں، کیونکہ انہیں یہ باور کروایا گیا کہ یہ بہت فضول خرچ کرتی ہے، تو انہوں نے انہیں رقم بھجوانا بند کر دی۔ اس فضول خرچ عورت پر جب انہوں نے دوبارہ نگاہ ڈالی جو کئی بار دھلے ہوئے کاٹن کے سادہ سے سوٹ میں، سادے سے جارجٹ کے دوپٹے میں کسی نوکرانی جیسی لگ رہی تھی اور صوفے پر ٹانگ رکھ ان کی دیورانی کسی مہارانی جیسی لگ رہی تھی، انہیں فوراً ہی اپنی زیادتی کا احساس ہو گیا۔ کہنے لگے کہ یہ مجھ سے کیا خطا سرزد ہو گئی۔ وہ ہاتھ ملنے لگے، لیکن اب کوئی فائدہ تو نہیں تھا۔ انہیں مجھ میں اور ممتاز محل کے بچوں کے ناز و انداز میں بھی واضح فرق کا احساس نے جیتے جی مار ڈالا کہ وہ ہمیں دوسروں کے ہاتھوں میں آ کر کس مقام تک لے آئے تھے کہ اب ہم 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی دوسروں کے محتاج تھے۔ اس ندامت نے انہیں زیادہ دن جینے نہیں دیا اور وہ مجھے اور امی کو چھوڑ کر اس جہاں سے چلے گئے جہاں سے کوئی بھی واپس نہیں آتا۔ اب میں اور امی مکمل طور پر دوسروں کے رحم و کرم پر تھے، اس لیے امی نے ہمیشہ کے لیے چپ کا روزہ رکھ لیا اور میں بھی انہی جیسی ہوگی، کیونکہ میرے ایک بار بولنے پر نوبت ہمیں گھر سے نکالنے تک آ گئی تو امی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ رشتوں کے درمیان احترام تو ابا کی زندگی میں ہی نہیں رہا تھا اور اب تو ہم دونوں ہی بے آسرا تھی۔ تو بس امی کی بات مجھے سمجھ آ گئی اور میں نے بھی خاموش رہنا شروع کر دیا، لیکن اپنی تعلیم کو لے کر میں کچھ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ چچی کی بیٹی میٹرک میں فیل ہو چکی تھی اور وہ مجھے بھی کسی قیمت پر کالج میں داخلہ نہیں لینے دے رہی تھی، حالانکہ میری تعلیم اسکولنگ اسکالرشپ سے ہوئی تھی۔ ان کا 1 روپیہ بھی میری تعلیم پر خرچ نہیں ہوا تھا، لیکن کالج میں ایڈمیشن کو انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا ڈالا، حالانکہ یہاں پر بھی میری تعلیم اسکالرشپ پر ہی ہوئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں انہوں نے میرے پڑھنے پر خار آتی تھی۔ جب بھی میں پڑھنے بیٹھتی تو چچی کو کوئی نہ کوئی کام مجھ سے ہی لینا یاد آ جاتا۔ اس کے باوجود ان کے آئے دن فنکشن، دعوتوں کے سلسلے اور روٹین کے لمبے چوڑے فرمائشی مینیو بنانے میں میرا سارا وقت گزر جایا کرتا۔ بورڈ کے امتحان میں بھی مجھے سکھ کا سانس نہیں لینے دیا، لیکن اس کے باوجود میرے نمبر بہت اچھے آئے۔ اب میں کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی کہ وہ دیوار کی طرح آن کھڑی ہوئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ جب کالج کی فیس کے پیسے ہم نے مانگے ہی نہیں ہیں تو پھر اعتراض کس بات پر؟ میں اب تک ہر حسرت چھوڑتی آئی، لیکن تعلیم حاصل کرنے کی خواہش دل سے نکالے نہیں نکل پا رہی تھی۔ میں تڑپ رہی تھی، مجھے تمام مسائل کا حل اپنی تعلیم میں نظر آتا تھا، لیکن اسے کیسے حاصل کروں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اور امی وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئے اور آنے والے وقت کے اندیشوں تلے ہمارے دل دھڑکے جا رہے تھے کہ اچانک میری خالہ اندر داخل ہوئی۔ ارے میری بٹو رانی امی سے گلے مل کر میرے گلے لگی تو میں رو پڑی تھی۔ خالہ کے آنے سے مجھے حوصلہ ہوا، میری ساری رودات سن کر وہ خاموشی سے اٹھی اور باہر چلی گئی۔ باہر چچا کی آوازیں آ رہی تھی، وہ فون پر کسی سے بات کر رہے تھے کہ خالہ کو دیکھ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ ارے صوفیہ تم کیسی ہو، کب آئی؟ وہ خالہ کو دیکھ کر کھل سے گیا۔ دراصل وہ خالہ صوفیہ سے کسی زمانے میں شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن خالہ کی شادی کہیں اور ہو گئی، لیکن ان کے دل سے حسرت نہ گئی۔ چچی کو خالہ صوفیہ ایک آنکھ نہ بہاتی، وہ انہیں دیکھ کر بہت برا سے منہ بنا لیا کرتی اور قطعاً لفٹ بھی نہیں کرواتی۔ خالہ صوفیہ نے بھی اس بات کی بھی پرواہ نہیں، اس لیے نہیں کی
کہ غضنفر چچا اس بات کی کسر خود پوری کر دیتے. وہ ان کی آؤ بھگت بڑھ چڑھ کر کیا کرتے تھے. چچی کا پارا خالہ کے جانے کے بعد بھی نیچے نہ آتا. یہ جو ہم اس گھر میں سر چھپا کر رہ رہے تھے تو اس کی وجہ خالہ ہی تو تھی، جنہوں نے غضنفر چچا کو اسپیشل ہمارا خیال رکھنے کو بولا. اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ خالہ کے کہنے کے بعد ہمارا خیال رکھنے بھی لگے تھے. ہمیں چچی سے چھپ کر پیسے بھی دے دیا کرتے. کبھی کمرے میں آ کر ہم ماں بیٹی کا حال بھی پوچھ لیا کرتے. خالہ اچھے سے جانتی تھی کہ غضنفر ان پر مرتا ہے، اسی لیے انہوں نے میری پڑھائی کی بات چھیڑ دی. تو چچا نے ان سے وعدہ کیا کہ ہانیہ کا کالج میں ایڈمیشن میں خود کرواؤں گا. خالہ یہ خوشخبری لے کر میرے کمرے میں آئی تو میں بے یقینی سے ان کی طرف دیکھنے لگا اور پھر جھومتے ہوئے ان کے گلے جا لگی. بھائی آپا جان چاہے تو پلا دیں، آپ کا دیور تو نیرا سر دردی ہے. ان کی بات پر ہم سبھی ہنسنے لگے. امی فوراً کچن کی طرف گئی تو میں مزے سے خالہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی. میری پیاری بہو رانی. وہ میرے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولی تو میں کھلکھلا کر ہنس پڑی. وہ جب بھی گھر آتی تو چپکے سے میرے کانوں میں کہہ دیتی کہ امی کو بھی کبھی پتہ نہ چلے کہ وہ کہہ کیا رہی ہیں. اور میں بھی خالہ کی بات خالہ کے جانے کے بعد بھی امی سے نہ کرتی، کیونکہ مجھے خالہ نے ہی روک رکھا تھا. یہ ہمارا سیکرٹ ہے، یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. تو میں نے ان کی بات مانتے ہوئے یہ بات کسی کو بھی نہیں کی، بلکہ میں ان کی ہر بات اپنے دل میں راز کی طرح رکھ لیا کرتی. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے میرا ہمیشہ خیال رکھا، مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی. مجھے اسکول کا یونیفارم، بیگ اور جوتے وہ لے کر دیا کرتی تھی. اور جب بھی ان کا چکر ممتاز محل میں لگتا تو مجھے اتنی پاکٹ منی دے کر جاتی تھی کہ جس سے میرا مہینے کا خرچ بآسانی نکل جاتا. میں ان کی اس دریا دلی پر جی جان سے فدا تھی. میرے بچپن کے تمام کھلونے انہی کے مرہون منت تھے. سچ تو یہ ہے کہ خالہ کی وجہ سے میرا بچپن بہت زیادہ محرومی کا شکار نہ رہا. مجھے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسنا تو نہیں پڑتا. خالہ میری بہت ساری ایسی خواہشات جو میں کہتی بھی نہ تھی وہ بھی پوری کیا کرتی. وہ مجھے اپنی ایک دوست کی طرح لگتی تھی، اس لیے میں ان کی ہر بات مانتی اور ان سے بہت پیار کرتی تھی. لیکن ان کی بہت ساری باتیں میری سمجھ سے بالا تر تھی. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ایسی گفتگو کیوں کرتی ہیں اور پھر مجھ سے یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ انہیں راز رکھنے کا کیوں کہتی. جیسے جب بھی وہ ہمارے گھر آتی تو کہتی کہ میرا پوتا پوتی تیرے شکل کے ہوں گے، لیکن مجھے ان کی بات تو بڑی ہنسی آتی کیونکہ ان کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ بے اولاد تھی. وہ میرے ہنسنے پر مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی اور ایسے میں مجھے ان کے تاثرات کی سمجھ نہیں آیا کرتی، بلکہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ خفا نہ ہو جائے. لیکن پھر وہ بھی میرے ساتھ ہنسنے لگتی اور پھر میرے کانوں کے پاس آ کر سرگوشی کرتے ہوئے کہتی کہ یہ کسی کو مت بتانا کہ میں تمہیں ایسا بولتی ہوں. میں چپ چاپ ان کی بات مان لیتی اور انہیں یقین بھی دلاتی. مجھے کئی بار ایسا لگا کہ جیسے وہ میرا ذہن پڑھ لیتی ہیں اور مجھ پر حاوی ہونے کی بھی کوشش کرتی ہیں. میں جب ان کے گھر میں رہنے کے لیے جاتی یا وہ کبھی ایک رات کے لیے ہمارے گھر آتی تو مجھے ایسا لگتا کہ وہ مجھے کنفیوز کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں. یہ اور بات ہے کہ میرا ذہن ان کے بارے میں کوئی منفی بات قبول نہیں کرتا تھا. جیسے ایک بار مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ بارش ہونے سے پہلے میں نے چھت سے کپڑے اتار لیے تھے. اس دن امی قریب مارکیٹ میں گئی ہوئی تھی اور ان کی غیر موجودگی میں خالہ ہمارے گھر آئی. اچانک بارش شروع ہو گئی تو میں بھاگتے ہوئے چھت پر گئی اور کپڑے اتارے اور پھر کچن میں جا کر میں نے خالہ کے لیے گرم گرم پکوڑے اور چائے. اتنے میں امی بھی آ چکی تھی. جو ہی میں چائے پکوڑے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو امی مجھ پر خفا ہونے لگی کہ تم نے چھت سے کپڑے کیوں نہیں اتارے، دیکھو تو سارے کپڑے گیلے ہو گئے. تو میں بڑی حیران ہوئی. میں نے امی سے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں خود کپڑے اتار کے نیچے لائی تھی. یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو ایک دم خالہ بولی کہ نہیں ہانی، تم تو چھت پر گئی ہی نہیں تھی، میرے پاس ہی تو بیٹھی رہی. حالانکہ میں نے بھی تمہیں کہا تھا کہ بارش آ رہی ہے کپڑے اتار لو، لیکن تم نے دھیان ہی نہیں دیا. اب دیکھ لو. انہوں نے اس طرف اشارہ کیا جہاں گیلے کپڑوں کا ڈھیر کسی کرسی پر پڑا ہوا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ان کپڑوں کے قریب گئی، انہیں ہاتھ لگایا تو سب گیلے تھے. میں پریشان ہو گئی. میں گئی تھی، مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ سب لرزتی ہوئی آواز میں اپنی بات کو پھر دہرایا تھا. تو میں نے خفگی بری نظروں سے مجھے دیکھا اور باہر چلے گئی، جبکہ خالہ چائے پکوڑوں کے ساتھ انصاف کرنے لگی. لیکن یہ بات میرے دل سے نہیں نکل پا رہی تھی. میں بھی سیکنڈ ایئر میں ہی گئی تھی کہ میرے رشتے آنے لگے. ایسے میں چچی کا موڈ بہت زیادہ خراب رہتا. رشتہ چاہے خاندان سے آتا یا باہر سے، ہونے لگتا کہ میرا یقیناً کسی کے ساتھ چکر ہے. رشتہ آنے سے پہلے ہی گھر میں اتنی ٹینشن شروع ہو جاتی کہ آنے والا بھی گھر کا ماحول دیکھ کر فوراً اٹھنے کی کرتا. امی بیچاری لڑکے والوں کی خوشامدیاں ہی کرتی رہ جاتی، لیکن چچی کے تیور دیکھ کر لوگ اٹھ جانے میں ہی عافیت محسوس کرتے. لیکن اس کے سارے قصے میں ایک بات بہت حیران کن تھی کہ خالہ کو جب اس حوالے سے کچھ بات سننے کو مل جاتی تو بہت افسردہ ہو جایا کرتی. مجھے چپکے چپکے سے کہتی کہ تم تو میری بہو بنوں گی، میرے پوتا پوتی ہی ہوں گے. یہ لوگ تمہیں مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گی. وہ یہ باتیں اتنی دل لگی کے ساتھ کرتی کہ وہ میری سب سے بڑی خیر خواہ ہیں اور میرے بغیر نہیں رہ سکتی. اور پھر ہمارے گھر کے چھوٹے سے فنکشن میں چچی کی بھاوج نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا. چچی نے بہت واویلا مچایا لیکن ان کی بھاوج ٹس سے مس نہ ہوئی.
چچی نے ان کو میرے خلاف بہت بھڑکانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے امی سے ملنے کا پیغام بھیج دیا۔ چچی نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ان کی بیٹی کا رشتہ باہر سے پڑھ کر آئے ہوئے بھانجے سے کر دیں، جو یہاں ملٹی نیشنل کمپنی میں لاکھوں کی سیلری لے رہا ہے۔ انہیں یہ بات کسی طور پر ہضم نہیں ہو رہی تھی، ان کی بیٹی کا رشتہ چھوڑ کر ان کی جیٹھانی کی بیٹی کا رشتہ مانگا جائے۔ وہ سارا دن غیظ و غضب کا گولہ بنی رہتی، لیکن وہ دوسری طرف خالہ کا رویہ انتہائی پراسرار ہو گیا تھا۔ اس بار انہوں نے رشتہ آنے پر کوئی ایسی بات نہ کی، بلکہ اپنی خوشی کا اظہار کیا کہ اچھا ہے کہ تمہارا رشتہ ہو جائے۔ مجھے قدرے ڈھارس ہوئی کہ میری عزیز جان دوست خالہ کو اس بار کوئی اعتراض تو نہیں ہے۔ میں اندر ہی اندر بہت خوش تھی، لیکن میری خوشی عارضی ثابت ہوئی اور میری زندگی پے در پہ طوفان برپا ہوئے۔ جس دن لڑکے والوں نے منگنی کے لیے آنا تھا، اس دن خالہ نے مجھے کال کی اور کہا کہ گھر میں کسی کو بتائے بغیر میرے گھر آ جاؤ، میں تمہیں پولو لے کر جاؤں گی تاکہ تم فریش ہو، اور مجھے خاص تاکید کی کہ امی کو بھی نہیں بتانا، ہم انہیں سرپرائز دیں گے۔ میں نے ہمیشہ کی طرح ان کی بات مان لی اور امی کو نہیں بتایا اور چپکے سے گھر سے نکل کر خالہ کے گھر کی طرف چل پڑی، جو 2 گلیاں چھوڑ کر قریب میں ہی تو تھا۔ میں جو ہی ان کے گھر پہنچی تو وہ انتہائی تیز بھڑکیلے لباس کے ساتھ گیٹ پر کھڑی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ انہوں نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ میری بہو رانی، جب میں تمہیں اپنی بیٹی کے لیے بیاہ کر اپنے گھر لاؤں گی تو اس وقت بھی ایسا ہی میک اپ کروں گی۔ آج مجھے ان کی بات سن کر نہ تو ہنسی آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی اچھا لگ رہا تھا۔ میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کیا میں اچھی نہیں لگ رہی؟ تو میں نے ہکلاتے ہوئے کہا کہ نہیں آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، لیکن آپ تو کہہ رہی تھیں کہ مجھے پارلر لے کر جائیں گی۔ ارے پگلی، مجھ سے بہتر تیرا میک اپ بھلا کون کرے گا؟ تو بس چائے پی، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ میں نے اپنے لیے کپ میں چائے نکالی اور ساتھ میں پلیٹ میں رکھے ہوئے سینڈوچ کو اٹھایا اور کھانے لگیں۔ کافی دیر گزر گئی لیکن خالہ ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ خدا جانے کیا کر رہی ہیں۔ میں کچن سے نکلی تو انہیں آواز دیتی ہوئی کمرے میں گئی۔ جو ہی دروازہ کھولا تو آگے خالو بے ڈھنگ انداز میں لیٹے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں فوراً باہر نکلی۔ مجھے وہ کبھی اچھے نہیں لگے تھے کیونکہ خواہ ہی بے تکلف ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ میں نے دروازہ بند کر کے پلٹی تو وہ فوراً باہر نکل آئے۔ ارے بھائی سنو تو، کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو، وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بول رہے تھے۔ نہیں، مجھے خالہ سے کام تھا، میں نے جلدی سے کہا اور اپنا ہاتھ چھڑانے لگی، مگر وہ تو گھر نہیں ہے۔ میں ان کی بات سن کر بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی تو وہ یہیں تھی۔ نہ جانے مزید کیا کہنے والے تھے کہ میں فوراً ہاتھ چھڑا کر باہر کی طرف بھاگی اور دوڑتے ہوئے اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ شاید مہمان جانے کے لیے تیار کھڑے تھے یا بھی آئے تھے، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی، لیکن مجھے یوں حواس باختہ دیکھ کر رک گئے۔ خالہ آپ یہاں؟ مجھے آپ نے اپنے گھر بلا لیا اور آپ یہاں مجھے بنا بتائے کیوں آ گئی؟ میں سراپا حیرت بنی پھولے سانسوں کے ساتھ سوال کرنے لگی۔ امی میری حالت دیکھ کر پریشان ہوگی۔ ارے ہانیہ کیسی باتیں کر رہی ہو، میں تو آج 1 منٹ کے لیے بھی اپنے گھر نہیں گئی، اور پھر اتنا اہم ایونٹ ہے، میں تمہیں کیوں اپنے گھر بلاؤں گی؟ وہ بولی تو میں عجیب سی پریشان ہو گئی تھی۔ خدا کا خوف کریں خالہ، آپ نے مجھے فون کر کے اپنے گھر بلایا تھا نا، پھر مجھے پینے کے لیے چائے بھی دی اور کہا کہ تم بیٹھو، میں ابھی چینج کر کے آتی ہوں۔ میں وہاں کافی دیر تک بیٹھی رہی، پھر جب آپ کو آواز دینے لگی تو خالو کمرے سے باہر آ کر کہنے لگے کہ وہ گھر پر نہیں ہے، حالانکہ آپ نے خود مجھے گھر پر ریسیو کیا تھا۔ میں اپنی بات پر زور دینے لگی تو خالہ بار بار نفی میں سر ہلاتی جا رہی تھی، تو امی بولی، خالہ تو صبح سے ادھر ہی ہیں، اور یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، تم اس کے گھر گئی کیوں تھی؟ امی غصے سے بولی۔ اچانک چچی زور زور سے ہنسنے لگی اور باورچ کی طرف دیکھ کر انتہائی معنی خیز انداز میں بولی کہ ان کا دماغ تو شادی سے پہلے ہی سٹک گیا ہے، آگے خدا خیر کرے، اور یہ کہہ کر ہنستے ہوئی باہر چلی گئی۔ مہمان بھی چائے پیے بغیر چلے گئے اور میں اپنے کمرے میں انتہائی کنفیوز بیٹھی تھی کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ امی الگ پریشان بیٹھی ہوئی تھیں اور خالہ اپنے گھر جا چکی تھی۔ کیا میں خود ان کے گھر گئی تھی؟ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں خود کلامی کرنے لگی۔ امی اپنے آنسو بار بار صاف کرتی، انہیں لگا کہ شاید میرا دماغی توازن بگڑنے لگا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں جن میں میں غلط ثابت ہوگی۔ بہر کیف اس سارے معاملے میں چچی بہت خوش تھیں۔ دن روکھے پھیکے گزرنے لگے۔ میرے 2nd ایئر کے امتحان قریب تھے تو میں ان کی تیاری میں لگ۔ خاندان میں 2 شادیاں آ رہی تھیں جو شہر سے باہر تھی۔ چچی کی ضد پر امی بھی تیار کرنے لگیں اور خالوں کو میرے پاس رہنے کی تاکید کر کے۔ وہ خالو کی بدفطرت طبیعت کی وجہ سے مجھے اکیلے ان کے گھر چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی، تو خالہ کو ہی راضی کر لیا وہ ہمارے گھر ہی آ جائیں۔ خالہ نے حامی بھر لی۔ امی کے جانے کے بعد موسم بہت خراب ہو گیا۔ تیز طوفان کی گرج چمک اور بجلی کی کڑک نے دن میں بھی شام کا سما پیدا کر دیا تھا۔ خالہ جب ہمارے گھر پہنچی تو ٹھیک ٹھاک بارش بھی ہو چکی تھی اور لائٹ جا چکی تھی۔ مجھے اطمینان تھا کہ چلو اب خالہ ساتھ ہیں، بڑے ابا، چچا کی ساری فیملی اور امی اس طوفان سے پہلے ہی نکل کے جا چکے تھے، اس لیے مجھے اطمینان تھا۔ خالہ نے ایک بڑی سی موم بتی جلائی اور پھر انہوں نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں سے ایک کپڑے کا گڈا نکال کر مجھے دیا اور کہنے لگیں کہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے اور میں تمہاری سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں خالہ کی بات سن کر زور سے ہنسی تو وہ روٹھ گئی۔ میں انہیں مناتے ہوئے بولی کہ چلیں ٹھیک ہے، میں ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی اور انہوں نے فوراً بیگ سے لپسٹک نکالی اور میرے ہونٹوں پر لگا دی اور پھر سرخ دوپٹہ نکال کر مجھے اڑایا اور کہا کہ اب تمہاری شادی ہو گئی ہے
اور تم میری بہو ہو۔ مجھے بار بار ہنسی آ رہی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے وہ گڈا دے دیا اور کہا کہ اب یہ تم اپنے پاس ہی رکھو اور اس کی حفاظت کرنا۔ میں نے ہنسی دباتے ہوئے سر ہلایا اور اپنے بیڈ پر اسے رکھا اور پھر لیٹ گئی۔ میری آنکھ کسی تیز بو سے کھلی۔ سامنے دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے اور میرے پیروں کی طرف خالہ کھلے بالوں کے ساتھ اپنے ہاتھ میں چاقو لیے کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بلا کی وحشت تھی کہ میں خوف زدہ ہو گئی۔ خالہ، میں سہمی ہوئی آواز سے بولی تو وہ مجھے دیکھ کر عجیب انداز میں مسکرائی۔ میں تیرا گلا کاٹوں گی تو میرا بیٹا زندہ ہو جائے گا۔ انہوں نے چاقو سے میرے دونوں پیروں پر وار کیا تاکہ میں اٹھ کر بھاگ نہ سکوں۔ میں ان کی باتوں پر سکتے کے عالم میں بیٹھی تھی اور سوچ ہی رہی تھی کہ شاید واقعی میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں بری طرح کنفیوز تھی، لیکن جب میرے پیروں پر انہوں نے حملہ کیا اور درد کی شدید لہر میں نے اپنے پورے جسم میں محسوس کی تو مجھے لگا کہ کم از کم میں آج تو کنفیوز نہیں ہوں۔ آج جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں وہ کھلی حقیقت ہے۔ خالہ اس وقت ایک سائیکو مریض سے کم نہیں لگ رہی تھی جو ہر صورت میں مجھے مار دینا چاہتی تھی۔ جو ہی وہ بیڈ کے ایک طرف سے میری طرف آئیں تو میں بیڈ کی دوسری طرف سے اتر کر دروازے کی طرف بھاگ تو وہ بھی میرے پیچھے آنے لگی۔ عین اسی لمحے لائٹ چلی گئی اور اب گھپ اندھیرا پھیل گیا۔ میرا خون آلود پاؤں کسی چیز سے الجھا اور میں منہ کے بل زمین پر گر تو خالہ اپنے پورے وزن کے ساتھ میرے جسم پر آ کر بیٹھ گئی اور چاقو والا ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ میں کلمہ پڑھ کر آنکھیں بند کر چکی تھی۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی کہ اچانک لائٹ آ گئی۔ امی چچی نے ایک ساتھ چیخ ماری۔ بڑے ابا اور چچا نے بھاگ کر خالہ کو قابو کیا اور چاقو چھینا۔ امی مجھے گلے لگایا، رونے لگیں کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم بر وقت پہنچ گئے۔ اللہ کے کام دیکھو کہ گاڑی لیٹ ہو گئی تھی تو سب نے فیصلہ کیا کہ صبح سویرے نکلیں گے اور گھر آ گئے۔ بس میری زندگی تھی کہ بچ گئی۔ خالہ کو مینٹل ہاسپٹل پہنچا دیا گیا۔ میرے پیروں کے زخم بھر چکے تھے لیکن روح پر لگے زخم تازہ تھے۔ مجھے خالہ کا یہ روپ کبھی سمجھ ہی نہیں آیا۔ اس بات نے مجھے دکھی سا کر دی۔ چچی بہت بدل سی گئی تھی، اس لیے اپنے بھاوج کو ساری حقیقت بتا کر دوبارہ رشتہ لانے کی درخواست کی اور میری شادی کے سارے انتظامات اپنے ہاتھ سے خود کیے۔ امی میری شادی کے صرف 1 سال تک زندہ رہی اور پھر فوت ہو گئی۔ پھر میں اپنے شریک سفر کے ساتھ کینیڈا آ گئی۔ ماضی کی بہت سی تلخ یادیں جب بھی یاد آتی ہیں تو میں اپنے بچوں اور گھر کے کاموں میں اپنی مصروفیات ڈھونڈنے لگ جاتی ہوں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔